اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک متعین مدت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہو یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں، یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان بیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور اس جگہ کو بھی یہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگارنے والا ہے۔ اس سے وہی مستثنی ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر، تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہو رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی اسی طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر کیا تم مانتے ہو؟ یہ اس لیے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں بتا دو
کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیا میٹ ہوا اور ان کا کیا دھرا اب باطل ہے۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ سو اے پیغمبر، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، تاہم جو ڈیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ گڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں
تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں۔ تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا؟ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے۔ میں اس سے بری ہوں۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا، اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر انقریب جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار،
میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا پروردگار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح، اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی، جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرامند کریں گے، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہو۔ انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اعراض کر رہے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے، ہود کی قوم کے لوگ۔
اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں۔ جس نے خلجان میں ڈال دیا ہے، اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی اونچیں کاٹ دیں۔ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اسی بستی میں اور رہ لو، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سن لو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ سن لو کہ سمود ددکار دیے گئے۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا، سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس نے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی، ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ ابراہیم، یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لٹایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ
اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو، یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے، نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جس حد تک کر سکوں۔ اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو، خیریت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں
ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو، تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ باری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ باری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بلا کر پسے پش ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈایا تھا ان کو کڑکنے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکارے گئے۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحال کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت کے دن بھی۔ کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔ ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے۔ وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ سو اے پیغمبر، تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوجتے ہیں۔ یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے رہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا ادا کر دیں گے۔
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح اختلاف کیا گیا تھا تیرے پروردگار کی طرف سے۔ اگر ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے یقیناً باخبر ہے۔ سو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور تم لوگ کجی اختیار نہ کرو، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی نہ ہوگا، پھر کہیں سے مدد بھی نہیں پاؤ گے۔ اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، اور رات کے اوائل میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں، اور صبر کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہ کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے، جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اے پیغمبر، تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں ارادہ و اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں۔ سو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ کیا جن اور کیا انسان میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جسے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے کہ تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے۔ تم بھی انتظار کرو کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب خدا کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سو اے پیغمبر، اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔